السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رائے حق کے ہم سفر ساتھیوں، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ اللہ نے اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس پر قرآن نازل ہو رہا تھا، اولاد کے صدموں سے گزارا۔ آج بھی لوگ اولاد کی ذمہ داریوں کی وجہ سے دین کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ غم میں نماز پڑھانے نہ گئے ہوں، یا ان کا دن منایا، یا کوئی برسی کی، جبکہ آج کے مسلمان یہ کر رہے ہیں۔ وجہ دین سے دور ہونے سے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، بھٹک جاتے ہیں۔ کچھ مسلمانوں نے اولادوں کو پالنے میں نمازیں بھی چھوڑ دیں، باپوں نے حلال میں حرام ڈال دیا کہ بچے خوش رہیں، پھر بھی بچے بگڑ گئے، دکھی ہو گئے۔ ہم نے بچوں کو زیادہ آسائشیں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو سفر ہجرت میں کفار کے ایک شخص نے نیزہ مارا، جس سے آپ کا حمل ختم ہو گیا، اسی وجہ سے آپ انتقال کر گئیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری بیٹیوں میں سب سے افضل تھی، اسے میری وجہ سے مصیبت پہنچی۔ ان سے ایک بیٹا علی اور امامہ بیٹی پیدا ہوئی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر سے کہا تھا، میری وفات کے بعد میری بھانجی امامہ سے نکاح کر لینا۔ ان کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ خالو کا نکاح خالہ کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا، جب خالہ فوت ہو گئی تو بیوی کی بھانجی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ آپ کی دوسری بیٹی تھیں۔ ان کا نکاح مکے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئیں اور انتقال کر گئیں۔ تیسری بیٹی کلثوم رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ یہ نکاح وحی کا حصہ تھا، اللہ جو حکم دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے تھے، اسی وجہ سے عثمان غنی کو ذو النورین کا خطاب ملا۔ بہن کی موجودگی میں بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہن کے انتقال کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ چوتھی بیٹی، جن کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ ان سے دو بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی اولادیں تھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوتیلی اولادیں بھی تھیں، سب کی پرورش آپ نے کی، ان کی شادیاں بھی کیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں کے لیے قرض بھی نہیں لیا اور نہ نمود و نمائش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولادوں کی شادیاں کرنا فرض ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کے وقت فرمایا، یہ زندگی چند روزہ ہے، آخرت کی کامیابیوں پر نظر رکھو، آخرت کے خزانے تمہارے لیے ہیں۔ آج کے مسلمان رسومات کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بچوں کی شادیوں کو آسان کر دیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی شادیاں کیسے کیں، ویسے ہی کیجیے۔ آپ کے تینوں بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، آپ کی بیٹیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبوت سے پہلے آپ محمد بن عبداللہ تھے، وحی کے بعد آپ محمد الرسول اللہ ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے، مجنون کہا۔ سورہ قلم 51 آیت میں اللہ نے جواب دیا، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ جادوگر کہا۔ سورہ صاد میں اللہ نے فرمایا، آپ جادوگر نہیں ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے شدید مخالفین کو اکٹھا کیا، کہا، قریشیوں، حج کا موسم آ رہا ہے، عرب کے علاقوں سے لوگ آئیں گے، انہوں نے نبی کے بارے میں سن رکھا ہے۔ سب نے مل کر ایک ہی بات کہنا کہ یہ جادوگر ہے، کیونکہ رشتہ داروں میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ سب ہر آنے والے حاجی کے پاس پہنچ جاتے، صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے منع کرتے۔ حاجی واپس گئے تو سارے عرب کے لوگ آپ کو جاننے لگے، بہت سے لوگ حج کے دنوں میں ہی مسلمان ہو گئے۔ سورہ فرقان آیت 4 میں اللہ نے بتایا کہ کافروں نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے جو اس نے خود ہی بنا لیا ہے۔ سورہ فرقان آیت 5 اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوائی ہیں۔ سورہ نحل آیت 103 جب یہ کافر مومنین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، بلا شبہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک عورت نے مذاق اڑاتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے امید ہے کہ تیرے شیطان جن نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس پر سورہ والضحیٰ آیت نمبر 1 سے 3 آیات نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، چاش کی قسم اور رات کی جب وہ اچھی طرح چھا جائے، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، ابو جہل نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا، اے اللہ، یہ قرآن تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر عذاب لے آ، تو سورہ انفال آیت نمبر 34 نازل ہوئی۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ عذاب دے جب اس قوم میں نبی موجود ہو۔ سورہ مطففین 29 سے 31 مجرم لوگ ایمان لانے والوں پر ہنسا کرتے تھے، مسلمانوں کے پاس سے گزرتے آنکھوں سے اشارے کرتے۔ مشرکین کہتے، جب قرآن پڑھا جائے تو زور زور سے چیخو شور کرو تاکہ قرآن سنا ہی نہ جا سکے، تاکہ لوگ قرآن سے متاثر نہ ہو جائیں۔ حمیم سجدہ 26 کافروں نے کہا، اس قرآن کو مت سنو، رات کے دوران شور کرو۔ کفار کہتے، معجزے دکھاؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ صحیح بخاری سورہ فرقان، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ فرشتہ لوگوں کو ڈراتا، اس پر خزانہ اتارا جاتا، اس کا باغ ہوتا، مختلف مطالبے کرتے جن کا ذکر قرآن میں ہے۔